او جہازہ پیراگوئے کہتے ہیں۔ یہ تھے افتخار احمد امان صاحب کہ جنہوں نے آپ کے بھائی کو جہاز یعنی نشئی کہا ہے۔ کون ہے یہ؟ اور انہوں نے کہا او جہازہ، جو پنجابی میں ہے کہ او نشئی پیراگوئے کہتے ہیں۔ یہ ان کا کامنٹ تھا اس پروگرام پر کہ جو میں نے چند دن پہلے ڈالا۔ تو آپ کے بھائی کی یورپ سے واپسی ہو چکی ہے، تو آج آپ کو سناتا ہوں کہ یورپ میں کیا دیکھا اور کیا میری فیلنگز تھیں وہاں سے واپس آنے میں۔ تو فوجی من موجی میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا۔ تو سب سے پہلے افتخار احمد اوان صاحب، اوان آپ کو پتہ ہے کہ ذرا ڈاڈے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ترنگ میں آ کے کہا کہ او جہازہ پیراگوئے کہتے ہیں۔ غلط انہوں نے بھی نہیں کہا، ایک ملک ہے جس کا نام پیراگوئے ہے، وہ سینٹرل امریکہ کی طرف ہے، لیکن آپ کا بھائی پیراگوئے نہیں، پراگ گیا ہوا تھا۔ تو چیک ریپبلک کا ایک شہر ہے پراگ، جو کہ دنیا میں یا یورپ میں کم از کم خوبصورت ترین شہروں میں آتا ہے۔ اور میں نے پراگ میں ایک سوال پروگرام کیا تھا، لیکن عوان صاحب بفر گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اس شہر کا صحیح نام نہیں لیا، اور انہوں نے کہا کہ پیراگوئے کہتے ہیں۔ تو بہرحال عوان صاحب غلطی معاف، آپ بھی ٹھیک ہیں لیکن میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو بہرحال آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپ میں یہ جو چھوٹا سا سفر میں نے کیا، اس میں میری کیا آبزرویشنز تھی۔ ایک کہ دیسیوں کو اداس دیکھا۔ اداس اس لیے دیکھا کہ وطن کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے، بھرے جرمنی میں رہ رہے ہیں یا پراگ میں رہ رہے ہیں یا فرانس میں رہ رہے ہیں، لیکن دل سے وطن کی یاد جو ہے وہ جائے نہیں جاتی۔ جس طرح کسی نے ڈاکٹر صاحب کو کہا نا کہ ڈاکٹر صاحب ٹینشن لیتا نہیں ہوں، ٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو وطن کی محبت جو ہے وہ چاہے آپ لیں یا نہ لیں، لیکن وطن کی محبت بے پناہ جاگ جاتی ہے۔ اور پھر جب ان کو پتہ چلے کہ میرے جیسا کوئی من چلا چند دنوں کے لیے آیا ہوا ہے، تو آپ سچی بات مانیں کہ کوئی بھی دیسی ہو کہ جس سے میری پہلے ملاقات بھلے نہ ہو، وہ آپ کی بڑی خاطر تواضع کرتا ہے اور دل کا بوجھ ضرور ہلکا کرتا ہے۔ تو میں نے دیسیوں کو اداس اس لحاظ سے دیکھا کہ خوش وہ بہت تھے۔ میں نے سب سے پوچھا کہ کوئی شکایت، تو آپ یقین کریں کہ ان کے پاس ایک شکایت نہیں تھی کہ جو وہ یورپ والوں کے یا اپنی حکومت کے، یا اب تو وہ وہیں پہ بستے ہیں تو اپنی حکومت کے بارے میں ان کے پاس کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ اپنی جاب سے راضی تھے، وہ اپنی زندگی سے راضی تھے، جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے تھے اس پہ بڑے وہ ہیپی تھے۔ لیکن ایک پرابلم انہوں نے ضرور بتائی، اور وہ یہ کہا کہ جی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ذرا مشکل ہوتی ہے کہ ان کے رشتے کیسے کریں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم نے، بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ جی دیسی والدین چاہے وہ انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، ہم نے اگلی جو اپنی ہے پیڑھی، اس کے رشتوں کا فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے، اور اس کی پریشانی بھی ہم نہیں لینی ہے، اور اس کا ظاہر خرچہ بھی ہم نہیں اٹھانا ہے۔ تو پھر ایک طرح سے حق بھی بنتا ہے ماں باپ کا۔ تو ایک پریشانی ان کو تھی کہ بھئی بچوں نے اب یہاں پہ زندگی گزار لی ہے، ان کو یہاں سے وہاں کیسے بھیجیں، کیونکہ اگر رشتے پاکستان میں کریں اور اگر یورپ میں کریں تو رشتے کم دستیاب ہیں۔ تو آپ میں سے وہ من چلے کہ جو رشتوں کی تلاش میں ہے، میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ یورپ کی طرف ضرور دھیان کریں، اور فیس بک پہ جہاں مطلب سوشل میڈیا پہ میری کہانیاں سنتے ہیں، وہاں پہ یورپ والوں کو بھی ہلکا پھلکا سلام کریں۔ شاید آپ کی لکشمی جو ہے وہ کہیں ادھر ہی گھوم رہی ہو یا آپ کے انتظار میں۔ دوسرا جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ واکنگ سٹیز ہیں، تو انتہائی اچھے واکنگ سٹیز ہیں، لیکن پچھلی بات کی پر ایک اور بات اور کر دوں، اور وہ یہ کہ وطن کی بے پناہ یاد، کہ ان کا دل نہیں، میں آپ کو کیا کہوں کہ کیسے، کہ میں ان کو کہتا نا کہ چلو پاکستان، تو وہ جناب اڑتے ہوئے لاہور، کراچی، ملتان، ایون میں کہوں گا کہ دلی، بامبے، مطلب جس بھی شہر کا آپ نام لیں کہ وہ وہاں پہ ضرور جانا چاہتے ہیں، اپنے وطن میں، اپنے لوگوں میں بات کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے موو کیا ہے تو پھر ان کے لیے واپس آنا کافی مشکل ہے۔ لیکن باہر جا کے وطن کی محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر ہم جیسے جو جاتے ہیں وزٹ کے اوپر، وہ بار بار یہی سوچتے ہیں کہ یہ میں اپنے ملک میں کیوں نہیں کر سکتا، یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کو دوں۔ ایک تو یہ کہ واکنگ سٹیز ہیں تمام کے تمام، آپ کے لیے چلنا اتنا آسان ہے اور اتنا مطلب وہ سہل ہے کہ آپ یقین کریں کہ 14-15 کلومیٹر چلتے ہوئے آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا
کہ آپ 14 کلومیٹر، اس دن آپ کی گھڑی جو ہے اسمارٹ واچ یا جو آپ کا اسمارٹ فون ہے وہ بہت سارے تارے گلاب اور یہ وہ آپ کو بھیجے گا کہ جناب کمال کر دیتا جی آج 10,000 قدم کہاں، آپ تو 20,000 قدم چل لیے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میرا خیال میں کہ جو سب سے بڑا جادو ہے ان یورپین سٹیز کا وہ یہ ہے کہ یہ چلنے والے شہر ہیں، مطلب چلنے والے کے لیے بڑی سہولت ہے۔ مطلب بلڈنگ چھوٹی ہوگی لیکن جو فٹ پاتھ ہے اس کا سائز اس سے کم ڈبل ہوگا، اور بھلے جتنے مرضی یہ لوگ آ جائیں تب بھی وہ آسانی سے چل سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو سٹی سینٹرز ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑی رونق، جس طرح نارکلی ہے لاہور میں یا پنڈی میں راجہ بازار، مطلب انہوں نے بڑی رونق وہاں پہ لگائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ قدرتی طور پہ جس طرح پرانا درخت ہوتا ہے نا، تو وہ صدیوں کی محنت وہاں پہ نظر آتی ہے کہ وہاں کے گھر، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی محلے داری، وہاں کا سارا کچھ جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا چلنے کا، ان گلیوں میں پھرنے کا، گھومنے کا، کہ جی یہاں پہ فلاں، یہاں کانٹ رہتا تھا جی، یہاں پہ جو نا وہ کافکا رہتا تھا، مطلب یہ چرچ تھا جی، یہ بادشاہ کا وہ تھا، مطلب کہانیاں ہی کہانیاں ہیں کہ جو سب نے ایک دوسرے سے سنی ہیں، اور وہ آپ کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ وہ کہانیاں سناتے۔ اور پھر ایک اور چیز، اور وہ یہ کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس پہ اتنا زور ہے کہ جی آپ نے کہیں سے کہیں جانا ہو، آپ کو ہر اشارے کے اوپر کوئی نہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ، بھلے وہ بس ہو، ٹرام ہو، کوئی ٹیکسی ہو، کوئی ٹرین ہو، کوئی انٹرسٹی، کوئی لوکل، مطلب کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور دستیاب ہے کہ جس کے اوپر آپ ان میں گھوم سکتے ہیں۔ اور ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی وہ یہ کہ پرانی گلیوں میں سے، کہ وہ جو تنگ گلیاں ہیں، جو تنگ بازار ہیں، ان میں سے بھی انہوں نے ٹرام گزار دی ہے تاکہ لوگ اصل شہر کا حسن جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ اب وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم جب جدا ہونے کی کوشش کرنے لگے تو ہم نے اپنی بنیادوں کو جو ہے وہ رد کیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ مطلب وہ ہم بنائیں گے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی نہیں بنا سکے، اور جو اثاثے تھے ان کو بھی ضائع کر دیا۔ تو میرے خیال میں اسی لیے میں نے وہ پراگ میں، اور وہ عوام صاحب پھر غصے ہو جائیں گے، تو پیراگوئے سے دور پراگ میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جی ہمیں بھی پہچاننا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ تو اینی ویز یورپ کی، اور میں ایک اور آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا، وہ میں یہ کہوں گا کہ جی اگر آپ کے پاس پیسے ہوں، 10 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی ہوں، اور کوئی چیز آپ لے سکتے ہوں، اور اس کے بدلے میں اگر آپ سفر کر سکتے ہوں، تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سفر کریں۔ وہ اس لیے کہ جتنا آپ سفر میں سیکھیں گے، جتنی آپ کی آنکھیں کھلیں گی، نئی باتیں آپ سنیں گے، میرے حساب سے آپ مکمل بدل ہی جائیں گے۔ تو بھلا اپنا خیال رکھیے گا۔ افتخار عوان صاحب کی بات کی پر میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ شغل کی باتیں سناؤں۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔